العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے غربت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور بات کو سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل۔ ملت ابراہیمی میں 4 مہینے ایسے تھے جو غربت والے مہینے کہلاتے تھے، جن میں ہر طرح کا قتال، لڑائی، جنگ و جدل ممنوع تھی، اور ان مہینوں کی عظمت، ان مہینوں کی غربت مشرکین مکہ بھی جانتے تھے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگرچہ وہ خود پرست تھے، ملت ابراہیمی کا نعرہ تو لگاتے تھے مگر حقیقت دین ابراہیمی پہ قائم نہیں تھے، لیکن پھر بھی چند چیزوں میں وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے یا کہتے تھے۔ وہ 4 مہینے، جن 4 مہینوں میں وہ سمجھتے تھے کہ لڑائی نہیں کرنی، قتل و قتال نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، 3 مہینے تو مسلسل ہیں اور ایک الگ سے مہینہ رجب، 1 مہینہ، اور اس کے بعد 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے تھے جس میں وہ سمجھتے تھے کہ لڑائی نہیں کرنی، اور اگر ان کی اپنی بھی لڑائی چل رہی ہوتی تو ان مہینوں کے آنے پر وہ وقتی طور پر جنگ بندی کر دیتے، لڑائی روک دیتے، اور جو بھی یہ مہینے گزرتے یا رجب کا اکیلا مہینہ گزرتا پھر شروع ہو جاتے، پھر لڑائی شروع کر دیتے۔ ایک تو یہ بات ان کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز جو ان مہینوں کی غلط ترتیب کے حوالے سے بھی ان کے اندر موجود ہے، بہت ہی رسم نسئی۔ بعض اوقات یہ اپنی لڑائی کو جاری رکھتے ہیں، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ ایک تو پہلا معاملہ تو واضح تھا کہ لڑتے نہیں تھے، اور بعض اوقات اپنے مفاد کے لیے، ضرورت کے لیے، کسی کمزور قبیلے کو دبانے کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا چند دن کے بعد رجب شروع ہو رہا ہے، ہم رجب کو مؤخر کر دیتے ہیں، چند مہینوں کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ شروع ہو رہے ہیں، ہم ذرا ان مہینوں کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کی بھی بڑے واضح الفاظ میں فرمایا یہ ان کا کام کرنا درست نہیں ہے۔ اب 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس خاص آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند سواروں کے ساتھ بھیجا اور ایک رکا دے دیا اور کہا کہ تم فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، اور تم جب وہاں 2 دن کے بعد فلاں علاقے میں پہنچو گے پھر اس رکے کو کھولنا اور جو اس میں لکھا ہوگا اس پہ عمل کرنا۔ 2 دن گزر گئے، جب وہ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے تو کھولا، اس میں نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم تھا کہ فلاں تجارت کا سامان اور فلاں لشکر آ رہا ہے قریش مکہ کا، تم نے ان کو روکنا ہے، مزاحمت کرنی ہے اور ان کو مدینہ لے کے آنا۔ اب جب یہ وقت عمل کرنے کا آیا تو وہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ تھی، اور حضرت عبداللہ ابن جحش جانتے تھے کہ آگے رجب شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے چاہا کہ میں اس کام کو رجب سے پہلے نپٹا دوں، اور انہوں نے 30 جمادی الثانی کو یہ کام کیا اور سارا جو نبی اسلام کا حکم تھا اس کو پورا کیا اور مدینہ طیبہ بھی واپس تشریف لے آئے۔ لیکن ہوا کیا، ان کے گمان کے مطابق جمادی الثانی کی 30 تھی جبکہ رجب کا چاند نظر آ چکا تھا۔ وہ سمجھے کہ ابھی چاند نظر نہیں ہے، وہ سفر میں تھے، ان کو اندازہ نہیں ہوا، آبادی میں نہیں تھے۔ ان چیزوں کی زیادہ تر خبریں جو ہے آبادیوں میں مشہور ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا ایک ٹارگیٹ تھا جس مقصد کے لیے انہوں نے اس طرف خاص توجہ نہیں دی، اور انہوں نے یہ کارروائی رجب کے مہینے میں ہی پوری کی جبکہ مہینہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانی کا ہے۔ جب یہ خبر قریش مکہ کو پہنچی، انہوں نے ایک وبیلہ کیا، شور مچایا، پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں کہتے تو یہ مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے، حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور انہوں نے دیکھیے کیا حرکت کی۔
جب یہ پروپیگنڈا ہوا تو مدینہ تک خبر پہنچی تو یہ سوال پیدا ہوا جو قرآن مجید یہاں پہ نقل کر رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ جب یہ سوال اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سوال کے انداز میں قرآن مجید کا حصہ بنایا اور پھر اس کا خود ہی جواب دیا۔ کیا جواب فرمایا اللہ نے؟ قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجیے قتال فیہ، کبھی اس میں لڑنا پڑا ہے، یعنی وہ حکم جو ملت ابراہیمی میں موجود ہے وہ آج بھی برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہاں یہاں پر ایک غلط فہمی ضرور ہوئی ہے اور غلط فہمی کی بنیاد پر ان پر کسی طرح کا اس طرح کا مواخذہ، کتاب، سزا نہیں بنتی، گناہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے سے تھا۔ ہاں اللہ نے پھر آگے چند باتیں پھر قریش مکہ سے پوچھی، تم اس بات میں بڑا مبینہ کرتے ہو کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں یہ معاملہ کیا، لڑائی کی، جنگ کی، ہمارے لوگوں کو قید کیا، ذرا اگلی باتیں تو بتاؤ۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، کیا اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے راستے کا انکار کرنا یہ درست ہے؟ تمہیں حرمت والے مہینے کی پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس میں تمہیں اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اللہ کے راستے سے روکنے کے جو اقدامات کیے کیا وہ تمہیں گناہ نظر نہیں آتا؟ صرف روکا نہیں ہے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور تم اللہ کے راستے کا انکار بھی کرتے ہو۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اسی طرح تم نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بھی روکا، کیا یہ تمہیں گناہ نظر نہیں آتا؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور نہ صرف تم نے روکا بلکہ تم نے مسلمانوں پر مکہ میں اس طرح ان کی زندگی کے حالات تک کر دیے کہ تم کو مدینہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اور نکلنا اور ان کے رہنے والوں کو نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں باقی چیزیں نظر نہیں آتی، تمہیں آج صرف حرمت والے مہینے کی وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد میں ہوا، تمہیں اس کی بڑی فکر لاگو ہو گئی ہے۔ والفتنة أكبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جب نے یہ فتنہ لایا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کا انکار کیا، اہل مکہ کو، مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا اور پھر ان کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں عن دینکم، اپنے دین سے پھیر نہ دیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ اے نبی اسلام اور ان کے صحابہ، آپ پریشان مت ہو، یہ آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارے دین سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی طریقے سے، جتنی ان کی طاقت ہوگی اس میں روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور جہاں پر بھی انہوں نے حرمت والے مہینے کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، دیکھو جن کو تم مان رہے ہو، جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ تو حرمت والے مہینے کی قدر و منزلت کو جانتے ہی نہیں، اور یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ سیدھے سادے مسلمان ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شخص ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اور اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی کفریہ قول کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے۔ اور مرتد جو ہے، ایک ہوتا ہے عمومی کافر، جو پیدا بھی کافر ہوا اور کافر ہی رہا، مر بھی کافر گیا، وہ کافر ہے۔ لیکن جو شخص ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب اسلامی شریعت کا تقاضا یہ ہے وہ کسی صورت میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان سے روح گردانی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو وہ مرتد کہلائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کسی شخص کو اگر قتل کرنا ہو تو اس کے لیے 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 قصاصاً کسی کو قتل کرنا، یا شادی شدہ زنا کرنے والا اس کو سنسار کرنا، اور تیسرا جو اپنے ایمان اور اسلام سے پھر گیا اور اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، اس کا قتل کرنا دین اسلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث کی روح سے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَلْيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر اسی حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی ہے وہ لوگ کہ ان کی عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے۔ یعنی اگر انہوں نے حالت ایمان میں اور حالت اسلام میں اگر کوئی دینی کام کیے ہیں، کوئی نیک کام کیے ہیں، کوئی فلاح کے کام کیے ہیں، کوئی نماز روزہ حج زکات کی کوئی پابندی کی ہے، لیکن چونکہ وہ ارتداد کا شکار ہوئے، مرتد ہوئے، کافر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہاں تک فقہا کا مسلک ہے کہ اگر وہ دوبارہ ایمان بھی لے آئے تو اس کے بعد وہ اعمال واپس
نہیں آتے اس کے نام اعمال میں جو اس نے مرتد ہونے سے پہلے کیے تھے. تو یہاں پر ایک بات ہمیں بخوبی اس سے واقف ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا جملہ جو کفریہ جملہ ہو، کوئی ایسا عمل جو کفر پہ مبنی ہو، اس سے حد الامکان پرہیز کرنی ہے، اس سے بچنا ہے تاکہ ہم اس ارتداد کا شکار ہو کر اپنے اعمال صالحہ کو ضائع نہ کر سکیں. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ 3 خوبیوں سے متصف لوگوں کو رحمت کے حقدار قرار دے رہے ہیں. پہلا ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، جو بھی ایمانیات کی تفصیلات. اور دوسرا والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی. اور اس سے یقیناً وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مراد ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف اللہ کے نبی کے حکم کے موافق اور اللہ کے حکم کے موافق اپنا گھر بار مال اسباب چھوڑ کر قربانیوں کا راستہ اختیار کر کے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے مدینہ طیبہ ہجرت کی. اور ان کی اللہ تعالیٰ یہ خوبی بیان کر رہے ہیں. اور تیسری وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، جہاد میں شریک ہوئے غزوہ بدر سے لے کر آخر تک. اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا. اللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. تیسری اور آخری آیت کی 219 آیت اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. شراب کی حرمت ایک تسلسل کے ساتھ آئی ہے. پہلے صرف اس کا نفع و نقصان بیان کیا گیا، پھر حکم ہوا کہ جب نماز پڑھو تو ذرا اس حالت میں نہ ہو، پھر اگلے مرحلے میں اللہ نے اس کی حرمت کو بیان کیا. یہاں پر حرمت بیان نہیں ہو رہی، اس کے حرام ہونے کو بیان نہیں کیا جا رہا، صرف اس کے منافع اور اس کے نقصانات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے متعلق والمیسر، اور شراب کے متعلق، والمیسر اور جوئے کے متعلق. جوا جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں، میسر یہ یسیر سے ہے، آسانی سے ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مال بنانے والا مال بنا لیتا ہے، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ جس کا مال جا رہا ہے وہ مال سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی. بیٹھے بیٹھے ہی آپ آپس میں کسی بات پہ شرط لگا لیتے ہیں کہ ابھی ایسا ہوگا، وہ کہتا ہے جی ایسا ہوگا، اسی پہ آپس میں طے ہو جاتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں انسانی صورتحال کو جو اس وقت پائی جاتی ہے جوئے کے حوالے سے. بعض کھیلتے ہیں جوا، اس کے اپنے توانائیاں بھی خرچ کرتے ہیں، بعض بیٹھے بیٹھے ہی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. ہر 2 صورت جس میں کلی طور پر ایک فریق نقصان میں جائے اور کلی طور پر دوسرا فریق فائدے میں چلا جائے، وہ جوا ہے. اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور یہی بھی اللہ رب العزت اس سوال کو جو اہل ایمان کی طرف سے پوچھا گیا کہ جوئے کا اور شراب کا کیا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فرما دیجیے میرے محبوب ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کے کام ہے. ومنافع للناس، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. جو جوا جیتتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. جو شراب کا کاروبار کرتا ہے لیکن اس کو بھی پروفٹ فائدہ ملتا ہے، کاروبار ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے، منافع ہوں گے. لیکن ان کا گناہ منافع سے بڑا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے. ابھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا ان کی حرمت کا، صرف اشارہ فرما دیا، مطلب تیار ہو جاؤ، اگلے مرحلے میں اللہ کی طرف سے کوئی بڑا حکم آ جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجیے جو زائد ہے. یہاں پر زائد سے کیا مراد ہے، یہاں سے نفلی صدقات مراد ہے. جو زکوٰۃ مقرر ہے وہ تو فرض ہے، جو عشر مقرر ہے وہ تو فرض ہے، جو صدقات واجبہ مقرر ہیں ان میں کوئی رعایت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں صدقات نفلیہ بھی کرو، لیکن پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو ضرور مد نظر رکھو. یہ کل العفو کا یہی مطلب ہے کہ جو زائد ہے جو تمہارے گھر والوں کی ضروریات ہے. جیسے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو. پھر اس کیا چلے میں آدھا کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو. پھر اس نے کہا چلے میں تیسرا حصہ کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا اس میں بھی کچھ دیکھ بھال کر لو. یہاں تک کہ اس نے ایک چوتھائی کی بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو ایسا مت چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں.
گھر والوں کی ضروریات مقدم، اور پھر اس کے بعد واجبات جو ہیں، صدقات واجبہ وہ اپنی جگہ ہے، زکات کا حکم اپنی جگہ ہے، عشر کا حکم اپنی جگہ ہے، یہ صدقات نفلیہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، لیکن اپنے حالات کر کے دیکھ کر اس میں اپنی توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی کی طرف اللہ فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور ایسے ہی اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اللہ کے حکم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید غور و فکر کے لیے ہے تاکہ ہم حلال کو سمجھیں اور حرام سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا